اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے جس عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت ہے سلطان عبدالحمید ثانی کی، جنہوں نے ارض مقدس کا سودا نہ کر کے اپنا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کیا۔ سلطان عبدالحمید کے کارنامے کیا ہیں، تاریخ میں آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی گئی اور اصل حقیقت کیا ہے، آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان عبدالحمید ثانی 21 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ وہ 1876 سے 1909 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان و خلیفہ کے منصب پر فائز رہے۔ تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر اور با اختیار خلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جو اپنا ویژن، خارجہ پالیسی اور نظریات رکھتے تھے۔ اپنے اس منصب پر فائز ہونے سے قبل انہوں نے اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ہمراہ کئی ممالک کا دورہ بھی کیا، جن میں یورپ کے کئی اہم شہر شامل ہیں۔ کئی محققین اس دورے کو ان کے آنے والے دور سلطنت کے لیے بہت اہم قرار دیتے، کیونکہ اس دوران ان کے مشاہدات سلطنت کی پالیسیز کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان کی تعلیم بھی حاصل کی اور دیگر علوم کے ساتھ ساتھ تصوف کے رموز سے بھی آگاہی حاصل کی۔ سلطان عبدالحمید اگست 1876 میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ 13 اگست 1876 کو ان کے ہاتھ پر بیعت امارت و خلافت ہوئی اور انہیں باقاعدہ طور پر خلیفہ کے عہدے پر تسلیم کیا گیا۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے کہ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کمزور ہو رہی تھی اور اندرونی و بیرونی محاذوں پر مختلف چیلنجز سے نبرد آزما تھی۔ 1870 کی دہائی میں سلطنت عثمانیہ میں لبرل گروپس نے خاصی طاقت پکڑی اور سلطان مراد پنجم، جو لبرل نظریات رکھتے تھے، انہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ تاہم ان کی ذہنی حالت میں خرابی کے باعث سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی طاقت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی تھی۔ مختلف محاذوں پر روس کی جانب سے مسائل درپیش تھے۔ قومیت کے مغربی تصورات مختلف علاقوں میں سرایت کر رہے تھے۔ نتیجتاً مختلف علاقوں میں بغاوت اور علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں اور بالخصوص بالکان میں مرکز کے خلاف بغاوتیں اٹھ رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ فرانسیسی انقلاب اور مغربی سامراجی طاقتوں کے نو آبادیاتی اثرات پوری مسلم دنیا کو متاثر کر رہے تھے۔ تاریخی روایت کے مطابق سلطان عبدالحمید کے اقتدار سنبھالنے سے قبل سلطنت میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی تھیں، جنہیں تنظیمات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے تحت مختلف علاقوں میں قومیت کے نظریات سے نمٹنے کے لیے عثمانوی شناخت پر زور دیا جا رہا تھا۔ تاہم اس تمام سلسلے کے باوجود سلطنت کے اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا اور قومیت پسندی کی تحریکیں بدستور اٹھتی رہیں۔ ناظرین، تاریخ بتاتے کہ سلطان عبدالحمید کی حکومت میں آنے کے بعد لبرل گروپس کے زور پر 1867 میں سلطنت میں آئین نافذ کیا گیا۔ تاہم روس کے ساتھ 1877 تا 1878 کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اس کے باوجود سلطان عبدالحمید نے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کیا اور سلطنت کو سہارا دیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ اس بات پر قائل ہوئے کہ یورپی اتحاد سلطنت پر مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے، چنانچہ انہوں نے نئی قائم کردہ اسمبلی اور آئین تحلیل کر دیے۔ سلطان نے تنظیمات کے سلسلے کو منقطع کیا اور سلطنت میں عثمانوی کی بجائے اولین شناخت کے طور پر اسلام پر زور دیا، کیونکہ تنظیمات کے تحت سلطنت کے زوال کو روکنا ممکن نہیں ہوا تھا۔ البتہ اسلامی شناخت پر توجہ کم کرنے کے باعث قومیت پسندی کو زیادہ تقویت ملی تھی۔ سلطان نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مغرب کو ترکی سے کم ہی خار ہے۔ مغربی طاقتوں کا اصل ہدف اسلامی شناخت کا طرز حکومت ہے۔ کہتے سلطان عبدالحمید اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور مرکز کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو نظریاتی طور پر مسلم شناخت کی جانب قائل کرنا ہوگا، اور یہی سلطنت کی طاقت کا بھی راز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ انہوں نے جدت کے سلسلے کو ترک کیا، بلکہ انہوں نے تمام تر جدت کی پالیسیز کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ کئی نئے پروجیکٹ بھی شروع کیے، مگر اس مرتبہ ان کے لیے رہنما اصول اسلام سے اخذ کیے جا رہے تھے۔ ناظرین، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ 19ویں صدی دنیا بھر میں یورپی قومیت کے نظریات کی لپیٹ میں تھی
اور سلطنت عثمانیہ کے اکثر حصے بھی نظریات سے متاثر ہوئے۔ ایسے میں عرب کی صورتحال بھی زیادہ مختلف نہ تھی، اور وہاں بھی کئی علاقوں میں اسلامی شناخت کی بجائے عرب قومیت کے نظریات فروغ پا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی کہ 19ویں صدی کے اواخر میں السعود خاندان کی جانب سے بھی مختلف علاقوں میں کنٹرول کے لیے سلطنت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ 1902 میں ملک عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول حاصل کیا، اور یہی تحریک بعد میں سعودی عرب کے قیام کا باعث بھی بنی۔ ناظرین، 19ویں صدی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ کی عیسائی اکثریت والے کئی یورپی علاقے سلطنت سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، اور اب سلطنت واضح مسلم اکثریت پر مشتمل تھی۔ نیز دنیا بھر کے مسلمان نو آبادیاتی یلغار کی لپیٹ میں تھے، چنانچہ ایک ایسے نظریے کی ضرورت تھی جو حریت اور آزادی کی تڑپ کو ہر مسلمان میں جگا سکے۔ سلطان عبدالحمید کی نظر میں سلطنت کی مضبوطی، مسلم امہ کے اتحاد، دنیا میں ان کے حقوق و مفادات کے تحفظ اور سامراجی ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے لیے ناگزیر تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس ضمن میں سلطنت عثمانیہ مسلم امہ کو حریت کی جانب گامزن کر سکتی ہے۔ وہ اس بات سے بھی آشنا تھے کہ اس دور میں مغربی اسکالرز کی جانب سے اسلام پر کیا تنقید ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس پر کچھ مغربی اسکالرز کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا، اور وہ اس نقطہ نظر کے حامی تھے کہ اسلام کسی جامد نظام کا نظریہ نہیں دیتا، بلکہ اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ جدت کا حامی ہے۔ وہ سلطنت عثمانیہ میں صدیوں سے آباد غیر مسلموں کو بطور ثبوت پیش کرتے تھے کہ اسلام ان کے ساتھ بردباری، برداشت، تحمل اور احترام کے سلوک کا درس دیتا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ سلطنت میں لمبے عرصے سے مقیم ہیں۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید کے نظریات کا صحیح اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم اتحاد کے داعی 19ویں صدی کے معروف اسکالر جمال الدین افغانی کئی سال تک ان کے مشیر رہے۔ سلطان عبدالحمید کا مسلم اتحاد کا نظریہ فقط سلطنت عثمانیہ تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے مابین اتحاد و یگانگی کی فضا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس ضمن میں مختلف مسلم علاقوں میں اپنے وفود بھیجے۔ انہوں نے افریقہ کے مسلمان علاقوں میں تحائف کے ساتھ وفود بھیجے تاکہ وہ انہیں مغربی سامراجی طاقتوں کے خلاف اپنے محاذ کے طور پر تسلیم کریں۔ اسی طرح چین اور روس کے مسلم علاقوں میں بھی انہوں نے وفود بھیجے۔ چین میں انور پاشا کی قیادت میں بھیجے گئے وفد کو بہت پذیرائی ملی، اور 1908 میں بیجنگ حمیدیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جس پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرایا گیا، جو چینی مسلمانوں کی جانب سے خلیفہ کے لیے عزت اور احترام کی علامت تھا۔ حتیٰ کہ برٹش انڈیا اور چین میں جمعے کے خطبات میں انہیں خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ روس کے ساتھ 1877 کو جنگ کے بعد سلطان عبدالحمید کی جانب سے افغانستان میں بھی اعلیٰ سطحی سفارتی وفد بھیجا گیا، جس کا ایک مقصد مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑنا بھی تھا۔ انہوں نے انڈیا، سنگاپور، جنوبی افریقہ اور دیگر ایسے کئی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے نئے کونسل خانے قائم کیے، اور بیرونی دنیا بالخصوص مسلمانوں سے تعلقات کو فروغ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نو آبادیاتی نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے انہیں آمادہ کیا، چاہے وہ برطانوی نو آبادیات تھیں یا ڈچ یا دیگر۔ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ سلطان عبدالحمید نے نظام سلطنت میں اصلاحات پر بھی توجہ دی۔ روایت بتاتے کہ فرانس اور برطانیہ اس وقت سلطنت کے مختلف علاقوں پر قابض ہو رہے تھے۔ روس کے ساتھ بھی مختلف محاذوں پر جنگیں لڑی گئیں، جبکہ جرمنی ان کے مقابلے میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی۔ سلطان عبدالحمید نے جرمنی کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دیا۔ انہوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق نظام سلطنت میں مختلف اصلاحات کیں، جو ان کی جدت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے نظام دفاع میں بھی اصلاحات کیں، اور ضمن میں جرمنی سے بھی استفادہ کیا۔ سلطنت میں مختلف کلاک ٹاورز قائم کیے گئے، جن کا مقصد ایک جانب حکومتی ریٹ کو برقرار رکھنا تھا، تو دوسری جانب عوام میں وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے سلطنت کی مضبوطی کے لیے ٹیلی گراف کا استعمال کیا، اور ان کے دور میں ٹیلی گراف لائنز کی لمبائی پہلے سے موجود کے مقابلے میں 2 گنی ہو گئی تھی۔ ٹیلی گراف کے ذریعے انہیں مؤثر انداز میں نظام حکومت چلانے میں مدد ملی۔ اس کے علاوہ سلطان عبدالحمید نے سلطنت میں جاری نظام تعلیم میں اصلاحات کیں، اور فقہ، تفسیر، اخلاقیات اور اسلامی تاریخ جیسے موضوعات پر زیادہ توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کئی دینی مدارس بھی قائم کیے اور ان کی خصوصی نگرانی کی۔ سلطان عبدالحمید نے حرمین شریفین پر خصوصی توجہ دی، اور وہاں اسپتال، انفراسٹرکچر اور بیرکس بنانے کا کام ہوا۔ اسی دوران خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں پانی کا جدید نظام لایا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ 19ویں صدی میں دنیا بھر میں تیز ترین حرکت کے لیے ٹرینوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ ایسے میں سلطان عبدالحمید کی توجہ بھی ریلوے ٹریکس کی جانب تھی۔ 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں جرمنی کے تعاون سے سلطنت عثمانیہ میں
کچھ ریل کے منصوبے مکمل کیے گئے اور 1897 میں سلطنت عثمانیہ کے یونان کے خلاف جنگ جیتنے میں ان ٹریکس نے اہم کردار ادا کیا۔ دیگر چھوٹے ٹریکس کے علاوہ سلطان عبدالحمید کی جانب سے ریل کے دو بہت اہم منصوبے شروع کیے گئے جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا حجاز ریلوے اور دوسرا بغداد ریلوے منصوبہ۔ حجاز ریلوے کا منصوبہ اگرچہ سلطان عبدالحمید کی حکومت سنبھالنے سے قبل ہی زیر غور تھا، تاہم اس پر کام 1900 میں شروع ہوا۔ 19ویں صدی کے آخری دہائی میں سلطان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ حجاز مقدس کے ارد گرد سیکیورٹی صورتحال، معاشی استحکام، حجاج کرام کی آسانی اور دفاعی اعتبار سے اس ریلوے کا قیام ناگزیر تھا۔ چنانچہ دمشق سے مدینہ منورہ کی جانب ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کیا گیا۔ یہ ٹریک شام، فلسطین، عرب کے صحرا سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ تک آنا تھا، جس کے لیے بہت بڑی رقم درکار تھی۔ سلطنت کے مالی حالات اس ٹریک کی تعمیر کے لیے کافی نہ تھے، چنانچہ اس میں رضاکارانہ طور پر چندہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سلطان نے سب سے پہلے اس مقصد کے لیے اپنے ذاتی مال سے حصہ ڈالا اور اس طرح کئی وزراء کی جانب سے بھی اس میں حصہ ڈالا گیا۔ اس کے بعد عوامی سطح پر اور سلطنت عثمانیہ کے علاوہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کی جانب سے اس میں حصہ لیا گیا۔ یہ ریلوے مسلمانوں کے فنڈ سے تعمیر کی گئی اور مسلمان مزدور ہی اس کا حصہ بنے، اور یہ واحد ریلوے ٹریک تھا جس کا منصوبہ، تعمیر، ملکیت اور نظم و نسق سلطنت کی جانب سے کیا گیا تھا۔ تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایران کے بادشاہ کی جانب سے بھی اس میں حصہ پیش کیا گیا۔ اگرچہ بر صغیر کے حجاج کے لیے براہ راست اس کے استعمال کا امکان نہ تھا کیونکہ یہ ان کے روٹ میں نہیں آتی تھی، تاہم ان کی جانب سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ایک جانب مسلم اتحاد اور سلطنت کے حق میں کاوش تھی اور دوسری جانب برطانوی نو آبادیات کے خلاف بھی ایک قسم کا رد عمل تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر نو آبادیاتی اور سامراجی نظام کے خلاف سلطنت عثمانیہ ہی سب سے بڑی اور مؤثر آواز تھی۔ ان تمام کاوشوں کے باعث 1908 میں ریلوے کی تکمیل ہوئی اور پہلے سال 2.5 لاکھ مسافروں نے اس کے ذریعے سفر کیا۔ اس کے ذریعے اسلام کی بنیادی مراکز تک رسائی انتہائی آسانی سے ممکن ہوئی، تاہم سلطان عبدالحمید کی سبکدوش ہونے کے بعد مکہ مکرمہ تک اس کی توسیع نہ ہو سکی۔ ناظرین، سلطان کا دوسرا منصوبہ بغداد ریلوے تھا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور اس وقت کی ابھرتی عالمی طاقت جرمنی کے مابین جرمنی کے شہر برلن تا بغداد 1600 کلومیٹر طویل بغداد ریلوے کے نام سے ریل ٹریک بچھانے کا منصوبہ بنایا گیا، جس پر 1903 میں کام شروع ہوا۔ یہ ریل ٹریک اس دور کے تناظر میں انتہائی اہم تھا کیونکہ اس وقت یورپ تا ایشیا اور مشرقی افریقہ کے زیادہ تر بحری تجارت پر برطانیہ اور فرانس کی اجارہ داری تھی، اور مختلف اہم تجارتی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم نہر سوئز برطانوی کنٹرول میں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی تھی اور اس کے روس کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ تھے۔ اس سارے تناظر میں اس ریل ٹریک کی تعمیر سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی معاشی و دفاعی حالت بہتر ہو جاتی بلکہ جرمنی کو خلیج فارس تک بآسانی رسائی حاصل ہو جاتی اور بحری راستوں پر موجود برطانیہ اور فرانس کی اجارہ داری میں کمی آ جاتی۔ چنانچہ یہ مجوزہ ریل ٹریک تجارت و معیشت کے ساتھ ساتھ دفاعی نقطہ نظر سے بھی خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں دیگر معدنی وسائل کے علاوہ پیٹرولیم کے ذخائر کی رپورٹس بھی سامنے آئی تھیں اور ان پر کام جاری تھا، مگر اس وقت کے موجود انفراسٹرکچر کے ساتھ عالمی منڈی میں اس کی سپلائی مناسب ریٹ پر ممکن نہ تھی۔ اس حوالے سے بھی ریل ٹریک اہمیت رکھتا تھا۔ اس ریل ٹریک کی تیاری 1903 میں شروع ہوئی، تاہم فنڈز کی کمی اور دیگر فنی مسائل کی وجہ سے اس کی تکمیل تاخیر کا شکار رہی۔ بعد ازاں پہلی جنگ عظیم کے باعث یہ منصوبہ سست روی کا شکار ہوا اور پھر 1940 میں تکمیل تک پہنچا، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی اور مسلم دنیا بھی مختلف ممالک میں تقسیم ہو گئی تھی اور نو آبادیاتی کا شکار تھی۔ البتہ ناظرین، یہ منصوبہ بھی سلطان عبدالحمید کی دور اندیشی اور ترقی پسندانہ پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو سلطان عبدالحمید کی معزولی کے اسباب بتاتے ہیں جو مختلف مورخین نے بیان کیے ہیں۔ ان روایت میں کچھ روایت ایسی بھی ہیں جنہوں نے سلطان عبدالحمید کا ظالم و جابر بھی کہا ہے، لیکن حقیقی اسباب اس کے برعکس ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سلطان پر تاریخ نے کیا الزامات لگائے اور ان کی معزولی کے حقیقی اسباب کیا تھے۔ ناظرین، تحقیقات کے مطابق سلطان عبدالحمید کے متعلق یہ روایت بھی ملتی ہیں کہ وہ ظالم و جابر اور مطلق العنان حکمران تھے اور اسی کے نتیجے میں نوجوان ترکوں کی تنظیم عثمانی انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے وجود میں آئی تھی، اور بقول
خالدہ ادیب خانم عبدالحمید کی تخت نشینی کے دن عثمانی خاندان کے لیے قومی یوم ماتم کے طور پر منائے جانے کا مستحق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قرارداد کو سلطان تک پہنچانے والا کون تھا؟ یہ انجمن اتحاد و ترقی کا ایک نژاد رکن کراسو تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی سلطان کی معزولی اور دستوری حکومت کے قیام کا اعلان ہوا، پوری عثمانی مملکت میں شادیانے بجنے لگے اور حکومت کی باغ ڈور انجمن اتحاد و ترقی کے نوجوان ترکوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف جھوٹے الزامات اور افطرا و بہتان کی مہم تیز کر دی۔ پورا پریس اس پروپیگنڈے میں سرگرم ہو گیا کہ عبدالحمید نہایت ظالم و جابر، متعصب، استبداد پسند اور مطلق العنان حکمران ہے۔ اس کے دور حکومت میں ترکوں اور غیر ترکوں کے خون کا دریا بہایا گیا، ہزاروں بے گناہوں کو زندان میں ڈالا گیا۔ اسکول اور کالجوں میں دولت عثمانیہ کی جو تاریخ پڑھائی جاتی، اس میں عبدالحمید کے عہد کو نہایت مسخ کر کے پیش کیا گیا تھا۔ ناظرین، انہی پروپیگنڈوں کے نتیجے میں ایک خیال عام ہو گیا کہ انجمن اتحاد و ترقی دراصل مملکت عثمانیہ کی نجات دہندہ ہے۔ اس نے ملک کو ایک نازک وقت میں جور و استبداد کے چنگل اور تباہی کے دہانے سے بچا لیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نوجوان ترکوں نے حریت، مساوات اور عدل کے نام پر انقلاب کا علم بلند کیا تھا، لیکن بعد میں وقت نے خود ہی ان کے جھوٹے اصولوں کا کھوٹا پن ثابت کر دیا، اور اس انجمن کے قائدین کی نااہلی کی بدولت سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فنا ہو گئی۔ ناظرین، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا کہ مسلمان حکمران ہمیشہ غیر مسلموں کی سازشوں کا شکار ہوئے، اور سلطان عبدالحمید کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور انہی سازشوں کی وجہ سے ان کی معزولی بھی ہوئی اور ان کے خلاف پروپیگنڈے بھی کیے گئے۔ لیکن اصل حقائق وہی ہیں جو ہم نے ویڈیو کے ابتدا میں بیان کیے کہ سلطان عبدالحمید ایک مخلص حکمران تھے اور سلطنت عثمانیہ کے آخری حکمران تھے جو اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دیس کا اور اپنی عوام کا سودا نہیں کیا، جس کی تمام تر تفصیلات آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین، آئیے سلطان عبدالحمید کی معزولی کی مزید حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کو ایک مزید واقعہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی معزولی کے وقت قصر یلدیز میں جو واقعات پیش آئے، وہ ایک مقرب درباری زاہد پاشا اکثر اپنے ہم نشینوں کو یوں سنایا کرتا تھا۔ دمشق کے جن معمر بزرگوں نے ان تفصیلات کو زاہد پاشا سے زبانی سنا ہے، انہوں نے خود راکم سطور سے اس کی پوری تفصیل بیان کی کہ جب انقلاب پسندوں کی شورش بے حد بڑھ گئی اور سالونیکا نے اعلان کر دیا گیا، تو صدر اعظم نے فوراً سلطان کو اس سے آگاہ کیا۔ سلطان نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا، طیب، یعنی اچھا۔ پھر اس نے سلطان کو مطلع کیا کہ باغی قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ سلطان پھر طیب کہہ کر خاموش ہو گیا۔ صدر اعظم تھوڑی دیر کے بعد سلطان کو خبر کرتا رہا کہ اب انقلابی فوج دارالسلطنت میں داخل ہو گئی ہے، اب وہ قصر شاہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے قصر یلدیز کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے جواب میں سلطان صرف ایک لفظ طیب کہتا رہا۔ صدر اعظم سلطان سے بہت خوف کھاتا تھا، اس لیے اس کو مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑی۔ عثمانی فوج کے ایک اطاعت شار افسر نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر باغیوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ سلطان نے ان کو نہایت سختی سے روک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اسی افسر نے دوبارہ آ کر عرض کیا کہ ہمارے سپاہی مقابلہ کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عبدالحمید نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ اس کی صلح جوئی، نیکی و صلاحیت اور اثار و قربانی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ انقلابیوں کا مقصد یا تو میری معزولی ہے یا میرا قتل، اور ظاہر ہے میں فرد واحد ہوں۔ جب میں تم کو مقابلہ کرنے کا حکم دوں گا تو تمہارے اور باغیوں کے ہاتھوں سینکڑوں افراد خاک و خون میں لوٹیں گے، اور تم سب اسی امت کے افراد ہو، اور یہ امت عنقریب پیش آنے والے شدائد و مشکلات میں تمہاری زیادہ ضرورت مند ہوگی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید کے اس جواب کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ سلطان عبدالحمید ظالم، جابر یا خود غرض ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس شخص کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک جان بھی ضائع ہو جانے کی فکر تھی، وہ شخص کیسے ظالم ہو سکتا ہے؟ ناظرین، بیان کردہ واقعے میں سلطان کے جواب سے سلطان عبدالحمید کی جو تصویر نظر کے سامنے آتی ہے وہ اس سے قطعی مختلف ہے جو اتحادی نوجوانوں کی پروپیگنڈا مشینری نے برسر اقتدار آنے کے بعد پیش کی تھی۔ ایک اور واقعہ اس حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں جس میں ایک مصنف نے چند حقائق بیان کیے۔ ناظرین، شیخ محمود ابو الشامات سلسلہ شاذلیہ کے مشہور صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا مزار دمشق کے محلہ کنوات میں موجود ہے۔ شیخ کے مریدوں میں قصر یلدیز کے محتمم راغب رضا بے بھی تھے۔ جب شیخ قسطنطنیہ تشریف لاتے تو اپنے مرید کے پاس محل کے گوشے میں قیام کرتے۔ سلطان عبدالحمید جو سلطنت کی معمولی سے معمولی بات سے آگاہ رہتے تھے، اپنے محل میں شیخ کے قیام سے کس طرح ناواقف رہتے۔
انہوں نے راغب رضا بے سے اس بارے میں پوچھا۔ اس نے اپنے مرشد کا تعارف کچھ اس طرح کرایا کہ سلطان بھی اس سے ملنے کے مشتاق ہو گیا، اور پھر ان سے مل کر اتنا متاثر ہوا کہ طریقہ شاذلیہ میں ان سے بیعت کر لی۔ سلطان کے ساتھ قسطنطنیہ کے بہت سے معززین، قصر شاہی کے ملازمین اور سپاہی و فوجی بھی شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ جب معزولی کے بعد سلطان کو سالونیکا کے ایک محل میں رکھا گیا تو اس کی حفاظتی دستے میں شیخ ابو الشامات کا ایک مرید بھی تھا۔ اس کے واسطے سے سلطان اور شیخ کے درمیان خفیہ مراسلت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ سلطان عبدالحمید کا اسی قسم کا ایک اہم خط زمانے کے دست برد سے محفوظ رہ کر ہم تک پہنچا۔ اس تاریخی خط میں سلطان نے اپنی معزولی کے راز سے بہت صراحت کے ساتھ پردہ اٹھایا ہے۔ انجمن اتحاد و ترقی کے دور اقتدار میں شیخ نے اس خط کو ایک سربستہ راز کے طور پر محفوظ رکھا۔ شیخ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادوں نے بھی اس کی پوری حفاظت کی، اور سوائے چند سکہ اہل تعلق کے کوئی اس سے واقف نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب اس دستاویزی خط پر مرور ایام کے اثرات ظاہر ہونے لگے تو بعض دمشقی احباب نے میری توجہ اس طرف منتف کرائی۔ میں نے شیخ کے لڑکوں سے اس خط کو دینے کی درخواست کی، کیونکہ اب اس کو پوشیدہ رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا تھا، اور حق کو منظر عام پر ہی لانا چاہیے تھا تاکہ علماء و محققین اپنی غلط تحقیقات کی تصحیح کر لیں۔ میں نے اس خط کا عکس لے کر اصل ترکی خط کو شکریہ کے ساتھ شیخ کے ورثے کو واپس کر دیا۔ اس خط کا عربی ترجمہ اسی عہد کے ایک ایسے اہل علم نے کیا ہے جو عربی اور ترکی دونوں زبانوں پر کامل عبور رکھتے تھے۔ شیخ ابو الشامات کے ورثے نے اصل ترکی خط کے ساتھ اس عربی ترجمے کو بھی حفاظت سے رکھا ہے۔ اب خط ملاحظہ فرمائیں۔ اس تمہید کے بعد کہ میں آن جناب اور دوسرے اہل دانش کی خدمت میں تاریخ کی امانت کے طور پر ایک اہم معاملہ پیش کرتا ہوں، میں خلافت اسلامیہ سے کسی اور سبب کی بنا پر معزول نہیں کیا گیا، سوائے اس کے کہ نوجوان ترکوں کے انجمن اتحاد و ترقی کے لیڈروں نے مجھے دھمکیاں دیں اور بہت تنگ کیا، جس کی وجہ سے مجبور و لاچار ہو کر مجھے خلافت چھوڑنی پڑی۔ بلا شبہ اتحادیوں نے مجھ پر حد درجے اصرار کیا۔ ان کے اصرار و دھمکی کے باوجود میں نے کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کیا۔ آخر میں انہوں نے بطور رشوت 15 کروڑ ڈالر سونے کی پیشکش کی۔ میں نے قطعی طور پر اس کو بھی ٹھکرا دیا اور انہیں درج ذیل قطعی جواب دیا، اگر تم 15 کروڑ انگریزی ڈالر سونے کی بجائے پوری دنیا کو سونے سے بھر کر مجھے دو تو بھی میں کسی طرح اس مطالبے کو منظور نہیں کر سکتا۔ میں نے 30 سال تک ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کی خدمت کی تھی، اور عثمانی خلفاء و سلاطین میں سے میرے آباء و اجداد نے مسلمانوں کے صحیفہ اعمال کو سیاہ نہیں کیا، اس لیے میں بھی تمہاری اس پیشکش کو کسی حال میں قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اس قطعی جواب کے بعد انہوں نے میری معزولی پر اتفاق رائے کر لیا اور مجھے مطلع کیا کہ وہ جلد ہی مجھے سالونیکا کے ایک محل میں نظر بند کر دیں گے۔ میں نے ان کے اس عطاب کو گوارا کر لیا۔ میں خداوند قدوس کا 1000 شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے عالم اسلام اور دولت عثمانیہ کو اس سے آلودہ کرنا قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ میرا خیال ہے میں نے اس مسئلے پر صراحت کے ساتھ تمام باتیں عرض کر دی ہیں، اور اسی پر اپنا یہ خط ختم کرتا ہوں۔ خادم المسلمین عبد الحمید بن عبد المجید۔ نان اس سے زیادہ توضیح و تشریح کی گنجائش نہیں ہے۔ راکم سطور کو خود یاد ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریاں برپا ہوئیں اور ترکی کے ساتھ جو حوادث پیش آئے، اس زمانے میں ترکی عوام سلطان عبدالحمید کے عہد کو بڑی حسرت سے یاد کرتے تھے، اور جب کسی مجلس میں اس دور کا ذکر آ جاتا تو بار بار لوگ سکی اللہ تلک الایام یعنی خدا وہ زمانہ پھر لے آئے کہ الفاظ دہرایا کرتے تھے، اور اس وقت یہ عام خیال ہو گیا تھا کہ عبدالحمید کی معزولی نے در حقیقت ملک پر مصائب و شدائد اور بربادی کا دروازہ کھول دیا۔ اب بھی جب کبھی راکم سطور کو عمر رسیدہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو ان کی زبانوں سے اکثر عبدالحمید اور ان کے عہد کے لیے خیر و برکت کے کلمان سنتا ہے۔ اب لوگ انجمن اتحاد و ترقی کے نوجوان ترکوں اور ان کے پشت پناہیوں کے مکر و فریب کو بھول چکے ہیں۔ ناظرین، آخر میں خلاصے کے طور پر آپ کو سلطان عبدالحمید کے چند کارنامے بتاتے ہیں جو ان کی حکومت سے متعلق ہیں۔ بعض کارناموں کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید نے سلطنت عثمانیہ کا نیا آئین تیار کیا جسے قانون اساسی کہا جاتا ہے، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں ایک آئینی حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ دنیا میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے سلطان عبدالحمید نے اپنی خارجہ پالیسی کو اثر نو ترتیب دیا تاکہ سلطنت میں امن قائم رہے۔ اس خارجہ پالیسی کی بنیادی مرکز اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا تھا۔
سلطنت عثمانیہ کے دیگر سلطانوں کی طرح سلطان عبدالحمید نے اپنے لیے خلیفہ کا لقب استعمال کیا۔ انہوں نے جنوبی افریقہ اور جاپان میں مسلمان مبلغوں کو بھیجا۔ اسلام کی ترویج اور نو آبادیاتی ممالک میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح 20ویں صدی کے آغاز میں یعنی 1900 میں سلطان عبدالحمید نے آج کے ملک شام کے دارالحکومت دمشق سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ تک ریلوے لائن بچھانے کا حکم جاری کیا، جو پورے حجاز تک پھیلا ہوا تھا۔ 1908 میں ریلوے لائن مدینہ المنورہ تک بچھا دی گئی تھی۔ اسی طرح سابقہ حکمرانوں کے دور میں لیے گئے غیر ملکی قرضوں سے نجات ان کی ترجیحات میں شامل تھی۔ 20 دسمبر 1881 کو انہوں نے یورپی ممالک کے ساتھ قرضوں کی واپسی کا ایک معاہدہ بھی کیا۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں بھی سلطان عبدالحمید نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں بے شمار پرائمری، سیکنڈری اور ہائی اسکول کھولے گئے۔ اسی دور میں معذوروں کے لیے اسکول قائم ہوئے اور فوجی تربیت کی اکیڈمیز کھولی گئیں۔ اس کے علاوہ کھیلوں کے شعبے میں بھی سلطان عبدالحمید نے بہت کام کیا۔ ان کے دور میں کئی فٹ بال کلبز قائم کیے گئے، جن میں فینز باجے، گلاتا سارے اور بسکاتاش کلب آج بھی ترکی کے بڑے فٹ بال کلبوں میں شامل ہیں۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے سسلی عرفات اسپتال اور دارالقاضی نرسنگ ہوم قائم کیا۔ دونوں ادارے آج بھی استنبول میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری سلطنت میں اپنے آباء و اجداد کی یاد میں کلاک ٹاورز بنائے۔ انہوں نے شاہی محل کے اخراجات کم کر کے ایک سادہ زندگی بسر کی۔ 13 اپریل 1909 کو کچھ شرپسند عناصر نے سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت کی اور انہیں شاہی محل سے بے دخل کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی۔ استنبول میں شروع ہونے والی یہ شورش 11 روز جاری رہی۔ 27 اپریل 1909 کو انہیں اقتدار سے الگ کر دیا گیا اور ان کے چھوٹے بھائی نے اقتدار سنبھال لیا، اور اسی رات انہیں خاندان کے دیگر 38 افراد کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق 3 سال بعد 1 نومبر 1912 میں انہیں واپس استنبول لایا گیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام ضلع اسکندر کے شاہی محل بیلربی میں گزارے۔ جہاں تک سلطان عبدالحمید کی وفات کی تاریخ کی بات ہے تو روایت کے مطابق سلطان عبدالحمید ثانی نے 10 فروری 1918 کو 75 سال کی عمر میں ترکی میں وفات پائی اور ان کا مزار استنبول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تربت کو اپنے انوار سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، آپ نے سلطان عبدالحمید ثانی کا تفصیلی تذکرہ ملاحظہ فرمایا، جن کو تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ان کے کارنامے کیا تھے یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا، اور تاریخ میں ان کو بدنام کرنے کی جو کوششیں ہوئیں وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی۔ یہاں آپ کو سلطان عبدالحمید اول کے بارے میں بھی مختصراً بتاتے ہیں اور اس تذکرے کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ عبدالحمید اول 20 مارچ 1725 7 اپریل 1799 تک سلطنت عثمانیہ کے 27ویں سلطان تھے۔ وہ سلطان احمد ثالث کے صاحبزادے تھے اور اپنے بھائی مصطفیٰ ثالث کے بعد 21 جنوری 1774 کو تخت سلطنت پر بیٹھے۔ تاریخی روایت بتاتے کہ عبدالحمید اول نے اپنی زندگی کے ابتدائی 43 سال کا بیشتر حصہ حرم میں گزارا۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر اوقات سلطان بغاوت کے خطرے کے پیش نظر شہزادوں کو حرم میں قید کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم والدہ رابعہ شرمی سلطان سے حاصل کی، جنہوں نے عبدالحمید کو تاریخ اور خطاطی کے علوم سکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ حرم کی مقید زندگی گزارنے کے باعث عبدالحمید ریاستی معاملات پر کوئی گہری نظر نہیں رکھتے تھے اور اس طرح وہ مشیروں کے رحم و کرم پر رہ گئے۔ البتہ حرم کی تربیت نے انہیں بہت مذہبی اور امن پسند طبیعت دی۔ ان کی حکومت کے آغاز کے اگلے ہی سال سلطنت عثمانیہ کو جنگ کولیہ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث اسے 1774 میں ذلت آمیز معاہدہ کوچک کنارے پر دستخط کرنا پڑے، جو اس کے زوال کے آغاز کی واضح دلیل تھی۔ البتہ اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود عبدالحمید اول کو سب سے رحم دل عثمانی سلطان تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی مذہبی طبیعت کے باعث لوگ انہیں ولی کہا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔